أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اور کیسی ہوا اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں انہیں اللہ تعالی کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اور اگر ظالم دیکھتے ہیں جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں. مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے. بتوں کی عبادت کرتے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے, ان کے نام پر جانور ذبح کرتے. جو معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے, ان کی خاطر کٹ مرنے کو تیار رہتے ہیں. یہ سب باطل و مردود تھا. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, لہٰذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے. اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا, نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سربہ سجود ہونا, یاد الہی میں رونا, رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا, سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے, اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا, اس کی خاطر دشمنی رکھنا, اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا, نعمت پر شکر, مصیبت میں صبر, ہر حال میں خدا پر توکل, اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا, احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا, دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا, اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا, اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت, اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا, ان سے محبت رکھنا, محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا, اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا. یہ تمام امور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور اگر ظالم دیکھتے. آیت کے اس حصے میں کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب کا منتظر اگر
دیکھ لے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ ترجمہ کنز الایمان، جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں۔ ترجمہ کنز العرفان، جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب پیشوا بیزار ہوں گے، یا قیامت کے دن کی منظر کشی ہے جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری نفرت کا اظہار کریں گے۔ پیروکار تو کہیں گے اے اللہ تعالی، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تو انہیں دوگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ جبکہ پیشوا اپنے پیروکار ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ احزاب آیت نمبر 66 تا 68 اور سورہ سبا آیت نمبر 31 تا 33 وغیرہ۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں یا رشتہ داریاں یا باہمی موافقت کے عہد، وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اولیاء و متقین و صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف آیت نمبر 67۔ ترجمہ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، لائک و کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ آنے والی مسلسل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔